اپنا ہم نوا کیا کہ حضرت آپ ہمارے ساتھ ہو جاؤ. وہ بادشاہ کہنے لگا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی قرآن کو اللہ کی صفت نہیں مانتا، اللہ کی مخلوق مانتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو پیش کیا گیا دربار شاہی میں. دربار شاہی میں امام احمد بن حنبل نے وہاں اپنا دعویٰ، اپنا نقطہ نظر پیش کیا. القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اب ادھر بادشاہ نے غضبناک نگاہوں سے ابن حنبل کی طرف دیکھا. ابن حنبل مسکرا دیے، فرمایا غصے ہونے کی بات نہیں، میرا دعویٰ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے. بادشاہ نے دیکھا دلائل میں یہ قابو نہیں آتے، اس نے زور آزمانے کا ارادہ کیا کہ میں اس پر اپنی طاقت آزماتا ہوں، شاید یہ اپنا دعویٰ چھوڑ دے. اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ ابن حنبل کو میرے سامنے کوڑے لگائے جائیں. وہ بوڑھا جسم ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا، اس بوڑھے جسم پر کوڑے برسانے کے لیے بادشاہ وقت نے اعلان کیا کہ اس آدمی پر کوڑے برسانے کے لیے مجھے 18 افراد چاہیے، ہر آدمی صرف 2 کوڑے مارے تاکہ اس کو لگنے والا ہر کوڑا پہلے سے زیادہ سخت ہو. امام احمد بن حنبل شاہی دربار میں موجود ہیں. ارے وہ دیکھو بادشاہ وقت کہنے لگا اس کا قمیص اتار دو، اس کے ننگے جسم پر کوڑے برسانا چاہتا ہوں. امام احمد بن حنبل کا قمیص اتار دیا گیا، صرف تہبند باندھا ہوا ہے، صرف ازار بند باندھا ہوا ہے. ادھر بادشاہ وقت نے پہلے آدمی کو اشارہ کیا کہ آؤ اپنا کام شروع کرو. وہ ظالم آگے بڑھا، اس نے امام احمد بن حنبل کے اس بوڑھے جسم پر جس پر قمیص اور کرتا نہیں تھا پہلا کوڑا مارا. امام احمد بن حنبل کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ادھر سے بسم اللہ ہوئی، اس نے دوسرا کوڑا مارا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے دوسرا جملہ دوسرے کوڑے پر پڑھا، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ آدمی ہٹ گیا، دوسرا آگے بڑھا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اس بوڑھے جسم سے خون نکلنا شروع ہوا. اس ظالم نے بڑھ کر امام احمد بن حنبل کے اس بوڑھے اور کمزور جسم پر تیسرا کوڑا مارا تو امام کی زبان سے ایک جملہ نکلا الحمدللہ. تیسرے کوڑے پر جب الحمدللہ پڑھا مجمع حیران، حضرت کے شاگرد بھی موجود ہیں، مریدین بھی موجود ہیں، لیکن بے بس اور لاچار ہیں کہ آج شیخ کو ہمارے سامنے کوڑے مارے جا رہے ہیں پر ہم اپنے شیخ کا دفاع نہیں کر پا رہے. امام نے تیسرے کوڑے پر الحمدللہ پڑھا. ارے جامعہ شمسیہ کے اجتماع میں آنے والوں دل تھام کے سننا، یہ قرآن میرے اور آپ کے پاس یوں ہی نہیں پہنچا. وہ کوڑے مارنے والا اس نے آگے بڑھ کر چوتھا کوڑا مارا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. یہ دوسرا آدمی بھی ہٹ گیا، تیسرا آگے بڑھا، اس نے کوڑا مارا. امام احمد بن حنبل کے اس بوڑھے جسم پر جب پانچواں کوڑا لگا جملہ کہا لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. وہ دیکھو امام احمد بن حنبل نے جو تہبند باندھا ہوا ہے، جو ازار پہنا ہوا ہے، اس کا ازار بند، اس کا وہ ناڑا جب 5 کوڑے لگے وہ ٹوٹ گیا. ہلکی سی دھار بچ گئی، قریب تھا کہ اگلے کوڑے پر وہ دھار ٹوٹے گی، امام احمد کا صدر کھل جائے گا، ان کا نگیج ظاہر ہوگا. امام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ زبان ہلا کر اپنا منہ ہلایا. کچھ پڑھنے کی دیر تھی، وہ ٹوٹا ہوا ازار بند پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر حضرت کے جسم پر پکا ہو گیا. وہ تیسرا آدمی ہٹا، چوتھا آیا،
اس نے کوڑے مارے، پانچواں آیا، کوڑے مارے اس بوڑھے جسم پر۔ ارے احمد پور سیال کے لوگوں، ایک نہیں دو نہیں، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح کے مقدمے میں ثابت کیا ہے کہ اس ابن حنبل کے جسم پر 29 کوڑے مارے گئے، 29 کوڑے لگے۔ ابن حنبل نیچے گرے دھڑام سے۔ بادشاہ وقت نے بڑے متکبرانہ لہجے میں شاگردوں کی طرف دیکھا جو دھاڑے مار کر رو رہے تھے، کہنے لگا اپنے شیخ کی لاش لے جاؤ، یہ مر چکا ہے۔ وہ شاگرد بیچارے ڈرتے ہوئے آگے بڑھے، اپنے شیخ کا جسم اٹھایا، شاید میرے شیخ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لے گئے گھر میں۔ جلدی سے طبیب کو بلایا گیا، ڈاکٹر کو بلایا گیا، وہ آیا، اس نے دیکھا، کہنے لگا ابھی زندگی کی کچھ رمق باقی ہے، ابھی کچھ زندگی کے چانس ہیں، علاج کرتا ہوں، زندگی ہوئی تو بچ جائیں گے، اور میرے اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس طبیب نے، اس معالج نے علاج شروع کیا، اور امام احمد بن حنبل کو ہوش آ گیا۔ ادھر ہوش آیا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 7ویں دن امام احمد بن حنبل کے ایک بہت لاڈلے شاگرد تھے امام میمون، وہ 7ویں دن حاضر ہوئے، آ کر کے اپنے شیخ کو دیکھا اور رو پڑے، فرمانے لگے استاد جی اس دن جب آپ کے بوڑھے جسم پر کوڑے برسائے گئے، ہم بے بس اور لاچار تھے، آپ کا دفاع نہ کر سکے، پر استاد جی 7واں دن ہے، میں بڑا بے چین ہوں کہ آپ کو جو کوڑے مارے گئے، آپ نے ہر کوڑے پر ہر عجیب جملے کہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ ارے آخر تک بیٹھے ہوئے تم سے خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ذرا غور کر کے سننا۔ ابن حنبل رو کر فرمانے لگے، اے میمون، اگر تو میرا قریبی اور بڑا مقرب اور لاڈلا شاگرد نہ ہوتا، شاید یہ راز تجھے نہ بتاتا۔ جب میرے اوپر پہلا کوڑا برسا، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، میں نے کہا اللہ، ابن حنبل کے جسم پر تیرے نام کی وجہ سے، تیرے قرآن کی وجہ سے ظلم کیا جا رہا ہے، اس لیے اس ظلم کو سہنے کے لیے تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں۔ استاد جی آپ کو دوسرا کوڑا لگا، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اس میں کیا راز تھا؟ فرمانے لگے جب مجھے پہلا کوڑا لگا میں سہ تو گیا، مجھے تکلیف بہت ہوئی، لیکن میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ جو دوسرے کوڑے پر پڑھا تھا، میں نے رب کو کہا ربا مجھے حوصلہ اور ہمت دینے والا تو ہے، میرے اندر کوئی کمال نہیں، تو ہی مجھے طاقت اور ہمت دے کہ میں اس ظلم کو برداشت کر جاؤں۔ استاد جی آپ کو تیسرا کوڑا لگا، آپ نے الحمدللہ پڑھا، یہ راز سمجھ نہیں آیا، فرمانے لگے بیٹا جب مجھے 2 کوڑے لگے، میرے جسم سے خون شروع ہوا، مجھے تکلیف بہت ہوئی، میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ 2 کوڑے کھانے کے بعد کہیں عقیدے میں کمزوری تو نہیں آئی، میرے دل سے آواز آئی کہ ابن حنبل تیرا جسم تو کمزور ہے پر تیرا عقیدہ کمزور نہیں ہے۔ میں نے اس پر کہا الحمدللہ، میں نے اس پر کہا الحمدللہ۔ استاد جی آپ نے چوتھا جملہ کہا بیٹا وہ تو عقیدہ تھا، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ارے سنو استاد جی آپ کو 5واں کوڑا لگا، آپ نے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا پڑھا، فرمانے لگے بیٹا جب 5واں کوڑا لگا میرے جی میں آیا کہ میرے اوپر پتہ نہیں کتنا ظلم ہوگا، مجھے کتنا مارا جائے گا، فوراً مجھے قرآن کی یاد آئی، مجھے قرآن کی یاد آئی، قرآن کی آیت ذہن میں آئی، ابن حنبل جو کچھ ہوگا تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ استاد جی جب آپ کو 5 کوڑے لگے، آپ کا اظہار بند ٹوٹ گیا تھا، ہلکا سا دھاگا باقی تھا، ہم تو رو دیے کہ آج شیخ کا سطر ظاہر ہو جائے گا، آج تو شیخ کا ننگیج ظاہر ہوگا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ جملے کہے تھے، ان
جملوں کے بعد آپ کا اظہار بند نیچے جانے کی بجائے اوپر ہو گیا، ٹوٹنے کی بجائے مضبوط ہو گیا۔ آپ نے اپنے رب سے کیا کہا تھا؟ آپ نے اپنے رب سے کیا کہا تھا؟ امام احمد بن حنبل کے جملے سنو، فرمانے ہیں بیٹا میں نے اللہ سے کہا جھک کر، زبان میں کہا اللہم انی اسألک باسمک الذی ملأت به عرش الرحمن، اے اللہ میں تجھے تیرے نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو نے عرش کو بھر دیا، اللہم ان کنت علی الصواب والحق فاسترنی فلا تخزنی۔ میں نے اللہ سے کہا اللہ اگر ابن حنبل حق پر ہے تو آج اس کا پردہ رکھ لے، اس کو رسوا نہ کرنا۔ میں نے اپنے رب سے یہ کہا تو اسی وقت مجھے محسوس ہو گیا کہ میرا ستر چھپا دیا گیا ہے۔ جامعہ شمسیہ کے اس اجتماع میں آنے والوں، مجھے اور آپ کو قرآن بڑی آسانی سے مل گیا ہے، مجھے اور آپ کو قرآن گھر بیٹھے ہوئے مل گیا ہے، یہ علماء بڑی آسانی سے مل گئے ہیں، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، کوئی کوڑے نہیں کھانے پڑے۔ میرے اور آپ کے اکابر نے اپنے جسم پر کوڑے کھا کر، ظلم و ستم پیش کر کے، اپنے آپ کے جسم پر ظلم و ستم سہ کر آپ تک صحیح قرآن، آپ تک صحیح حدیث، آپ تک صحیح دین پہنچا دیا ہے۔ آپ کو اب قدر کرنی ہوگی، اللہ کے دین کی قدر کرنی ہوگی، آپ کو تحفظ کرنا ہوگا، اللہ کے قرآن کا کرنا ہوگا، آپ کو تحفظ کرنا ہوگا، اللہ کے نبی کی حدیث کا کرنا ہوگا، آپ کو تحفظ کرنا ہوگا، اللہ کے نبی کی شریعت کا کرنا ہوگا، ورنہ اس ذمہ دار سٹیج پر بیٹھ کر آپ کو رات کی اس پہر میں آدھی رات کے وقت پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر تم نے غفلت برسی، اگر تم نے غفلت برتی، اگر تم نے ان سے دوری اختیار کی اور دین کو نقصان ہو گیا، دن قیامت کا ہوگا، اولیاء اللہ کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کے گریبان ہوں گے۔ علماء الحمدللہ ابھی تک اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، لیکن آپ کو بھی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ کو بھی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا۔ اگر آپ خود نہیں بدلیں گے یہ سماج، یہ معاشرہ نہیں بدلے گا۔ اگر آپ معاشرے میں عدالت چاہتے ہو تو آپ کو خود عادل بننا ہوگا۔ اگر آپ معاشرے میں صداقت اور سچ چاہتے ہو آپ کو صدیق بننا ہوگا، آپ کو سچا بننا ہوگا۔ اگر آپ معاشرے میں امانت چاہتے ہو آپ کو خود امین بننا ہوگا۔ آپ معاشرے میں جو اچھائی چاہتے ہو وہ اچھائی اپنانی ہوگی۔ آپ جتنی اچھائی اپناؤ گے اس کی برکت سے یہ پورے معاشرے میں اچھائی اور نیکی پھیل جائے گی۔ آپ حضرات یہاں آئے ہیں، بڑے دور دراز کے سفر کر کے آئے ہیں اور اللہ کا قرآن سننے کے لیے